السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشد سارا دن ریڑھی لگا کر بھی ہسپتال کی فیس جمع نہ کر سکا۔ اس کی بیوی درد سے چیخ چلا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا پیسے نہیں ہیں تو اسے لے جاؤ۔ وہ مایوس ہو کر بیوی کو ریڑھی پر لٹا کر واپس لانے لگا۔ راستے میں ایک بوڑھے فقیر نے اسے روکا اور ایک سوکھی روٹی اس کی بیوی کو کھلائی۔ روٹی کھاتے ہی بیوی کا درد ختم ہو گیا اور اس نے بغیر آپریشن کے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ راشد اس فقیر کا شکریہ ادا کرنے پلٹا تو وہ غائب تھا، لیکن بچے کی مٹھی میں ایک پرچی تھی جس پر لکھا تھا کہ شہر کے ایک مصروف چوک کے کنارے کھڑے راشد کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ اپنی پرانی اور ٹوٹی ہوئی لکڑی کی ریڑھی کو بار بار ترتیب دے رہا تھا، جس پر درجہ دوم کے سیبوں کے چند ڈھیر سجے ہوئے تھے۔ یہ سیب شاید اس کی اپنی قسمت کی طرح داغدار تھے، جنہیں خریدنے کے لیے کوئی رک نہیں رہا تھا۔ شام کا سایہ گہرا ہونے کے باوجود اس کی جیب خالی تھی اور پیٹ میں بھوک کی مروڑ اٹھ رہی تھی۔ سڑکیں سنسان ہو رہی تھیں اور لوگ اپنے گرم کوٹ اور مفلر لپیٹے تیزی سے اپنے گھروں کی طرف بھاگ رہے تھے، جہاں گرم کھانے اور نرم بستر ان کے منتظر تھے۔ راشد کی نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی، جہاں کالی گھٹائیں اس کا منہ چڑھا رہی تھیں، اور پھر اپنی ریڑھی پر پڑے ہوئے ان پھلوں کی طرف جاتی جو اب اسے اپنی ناکامی کا اشتہار لگ رہے تھے۔ اس کے کانوں میں شہر کے شور کی بجائے اپنی بیوی عائشہ کی وہ سسکیاں گونج رہی تھیں جو وہ صبح گھر سے نکلتے وقت سن کر آیا تھا۔ وہ 9 ماہ کی امید سے تھی اور آج اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت اس نے عائشہ کے پیلے پڑتے چہرے اور آنکھوں میں تیرتی بے بسی دیکھی تھی۔ اس نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وعدہ کیا تھا کہ عائشہ، تم فکر مت کرو، میں شام تک اتنے پیسے لے کر آؤں گا کہ دائی کا خرچہ یا ہسپتال کی فیس نکل سکے۔ میں خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا۔ مگر قدرت شاید آج اس کا امتحان لے رہی تھی، یا شاید شہر کے لوگوں کے دلوں پر بھی برف جم گئی تھی۔ راشد نے ایک لمبی اور ٹھنڈی آہ بھری اور اپنے گلے کی پوری طاقت لگا کر آواز لگائی، سیب لے لو، میٹھے سیب۔ غریب کی روزی روٹی کا سوال ہے، سیب لے لو۔ مگر اس کی آواز ہوا کے بے رحم شور اور گاڑیوں کے ہارن میں دب کر رہ گئی تھی۔ کسی گاڑی والے نے شیشہ نیچے کر کے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اچانک آسمان نے اپنا قہر برسانا شروع کر دیا اور موٹی موٹی بوندیں زمین پر گرنے لگیں۔ یہ بارش راشد کے لیے رحمت نہیں، زحمت تھی۔ وہ جانتا تھا اگر بارش تیز ہو گئی تو سڑکیں ویران ہو جائیں گی اور اس کی امید دم توڑ جائے گی۔ اس نے جلدی سے ایک پرانا پھٹا ہوا ترپال پھلوں پر ڈالا اور خود بھیگتا ہوا ایک دکان کے چھجے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اس کی قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوا اس کے سینے کو چیر رہی تھی، مگر اسے فکر نہیں تھی۔ اس کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی جملہ ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا کہ اگر آج پیسے نہ ملے تو عائشہ کا کیا ہوگا؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کیسے معاف کروں گا؟ اس نے اپنی جیب میں کانپتا ہوا ہاتھ ڈالا، جہاں صرف 50 اور 20 کے چند مڑے ہوئے اور میلے نوٹ پڑے تھے۔ یہ اس کی کل کائنات تھی، جو شاید ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ناکافی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے جو بارش کے پانی میں مل کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے رب سے فریاد کی کہ یا مالک، میں محنت سے نہیں ڈرتا، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، میں بھیک نہیں مانگتا، مگر پھر میری آزمائش اتنی سخت کیوں ہے؟ کیا غریب کی محنت اور زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی؟ ابھی وہ اسی کیفیت میں تھا کہ ایک فقیر اس کے پاس آیا اور بولا، بابا، اللہ کے نام پر کچھ دے، تیری کمائی میں برکت ہوگی۔
راشد نے تلخ اور شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا اور اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، بابا آگے جاؤ، یہاں تو خود کفن کے پیسے نہیں ہیں۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا آگے بڑھ گیا، مگر راشد کو لگا کہ وہ فقیر اس سے زیادہ خوش قسمت ہے۔ کم از کم اسے اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ تو نہیں اٹھانا پڑتا، اسے کسی کو جواب تو نہیں دینا پڑتا۔ بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور راشد کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ آخر کار مایوسی کے عالم میں اس نے ریڑھی موڑی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کا دل خالی تھا، قدم بھاری تھے اور وہ خالی ہاتھ اس گھر جا رہا تھا جہاں امید کی شمع بجھنے والی تھی۔ راشد کی جھونپڑی شہر کے مضافات میں کچی آبادی کے ایک ایسے کونے میں تھی جہاں سیوریج اور بارش کا پانی مل کر جوہڑ بن جاتا تھا اور کیچڑ انسانوں کے وجود کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ ریڑھی کو گھر کے باہر کیچڑ میں کھڑی کر کے اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ مٹی کے تیل کے دیے کی مدھم اور لرزتی ہوئی روشنی میں عائشہ ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر پڑی درد سے تڑپ رہی تھی۔ وہ بستر کی چادر کو مٹھیوں میں بھینچ رہی تھی اور اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ پیشانی پسینے میں شرابور تھی اور سانس اکھڑ رہا تھا۔ پاس ہی محلے کی دائی پریشانی کے عالم میں بیٹھی اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ راشد کو دیکھتے ہی دائی کھڑی ہو گئی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، راشد تم آ گئے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ دیکھو اب معاملہ میرے بس سے باہر ہو چکا ہے، بچہ الٹا ہے اور عائشہ کی حالت بگڑ رہی ہے، اس کا خون بہت بہہ چکا ہے۔ میں نے اپنی ساری کوشش کر لی مگر میں ناکام ہو گئی ہوں۔ اگر اسے فوراً بڑے ہسپتال نہ لے گئے تو ماں یا بچے میں سے کوئی ایک ہی بچے گا اور ہو سکتا ہے دونوں ہی نہ بچیں۔ یہ الفاظ راشد کے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور دماغ سن ہو گیا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے عائشہ کا ہاتھ تھاما جو برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ عائشہ نے نیموا آنکھوں سے اسے دیکھا اور ہانپتے ہوئے ٹوٹے ٹوٹے لہجے میں بولی، راشد مجھے مت بچاؤ، بس میرے بچے کو بچا لو، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بچ نہیں پاؤں گی مگر میری نشانی کو مرنے مت دینا۔ راشد کا دل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس نے عائشہ کے گیلے بالوں کو سہلایا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، نہیں عائشہ ایسی باتیں مت کرو، تم ہمت مت ہارنا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہیں دنیا کے سب سے بڑے ہسپتال لے کر چلا جاؤں گا، چاہے مجھے خود کو بیچنا پڑے، میں موت سے لڑ جاؤں گا مگر تمہیں میں کھونے نہیں دوں گا۔ راشد نے دائی کی مدد سے عائشہ کو اٹھایا اور باہر لے آیا۔ اس کے پاس ایمبولنس کے پیسے نہیں تھے اور نہ ہی کوئی گاڑی والا اس طوفانی بارش میں اس کچی اور بدبودار بستی میں آنے کو تیار ہوتا۔ اس کے پاس صرف ایک ہی سواری تھی، اس کی روزی کا ذریعہ، اس کی وہ بد نصیب ریڑھی جو آج پھلوں کی بجائے انسان کا بوجھ اٹھانے والی تھی۔ اس نے ریڑھی پر سے بچے کھچے سیب ہٹا کر ایک طرف کیچڑ میں پھینکے اور اس پر ایک پرانی اور پیوند لگی رضائی بچھا دی۔ عائشہ کو اس سخت لکڑی کے تختے پر لٹانا کسی اذیت سے کم نہیں تھا، مگر مجبوری انسان کو پتھر بنا دیتی ہے۔ راشد نے عائشہ کے اوپر ایک پلاسٹک کی شیٹ ڈال دی تاکہ بارش کے تیز تھپیڑوں سے بچ سکے اور پھر ریڑھی کے ہتھے تھام لیے۔ بارش اب طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ راشد نے اللہ کا نام لے کر ریڑھی کو دھکا لگا لیا اور شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے پرائیویٹ ہسپتال لائف کیئر کی طرف چل پڑا۔ یہ سفر کسی جنگ سے کم نہیں تھا۔ راستے میں گڑھے تھے، کیچڑ تھا اور مخالف سمت سے آتی ہوئی تیز ہوائیں تھیں جو ریڑھی کو پیچھے دھکیل رہی تھیں، جیسے قدرت اسے روکنا چاہتی ہو۔ عائشہ ہر جھٹکے پر کراہ اٹھتی اور اس کی ہر آہ
راشد کے دل پر نشتر کی طرح لگتی۔ وہ دیوانوں کی طرح ریڑھی دھکیل رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں چپل نہیں تھی اور نوکیلے پتھر اس کے تلووں کو زخمی کر رہے تھے۔ خون رس رہا تھا مگر اسے اپنا درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا پورا وجود صرف ایک مشین بن چکا تھا جس کا مقصد عائشہ کو ہسپتال پہنچانا تھا۔ لوگ اپنی گرم گاڑیوں میں بیٹھ کر گزر رہے تھے اور ایک غریب کو بیوی کو ریڑھی پر لے جاتے دیکھ کر افسوس کر رہے تھے مگر کوئی رک کر مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کسی نے شیشہ نیچے کر کے حال تک نہیں پوچھا۔ شہر کی بے حسی آج اپنے عروجوں پر تھی۔ راشد کا سانس پھول چکا تھا اور بازو شل ہو رہے تھے مگر وہ رکا نہیں، وہ بھاگتا رہا اور عائشہ سے باتیں کرتا رہا۔ عائشہ آنکھیں کھلی رکھنا، دیکھو ہم پہنچنے والے ہیں، بس تھوڑی دیر اور، ہمت نہ ہارنا۔ یہاں تک کہ دور سے اسے ہسپتال کی بلند و بالا عمارت کی روشنیاں نظر آئیں۔ یہ روشنیاں اس کے لیے امید کی کرن تھی یا شاید ایک ایسا سراب جس کے پیچھے صرف اندھیرا تھا۔ ہسپتال کی عمارت شیشے اور سنگ مرمر سے بنی ہوئی تھی اور بارش میں دھل کر مزید چمک رہی تھی۔ یہ امیروں کا ہسپتال تھا جہاں زندگی خریدی جاتی تھی اور جہاں موت بھی اپوائنٹمنٹ لے کر آتی تھی۔ راشد ہانپتا ہوا مین گیٹ پر پہنچا۔ سیکیورٹی گارڈ نے جب ایک میلے کچیلے شخص کو کیچڑ میں لتھڑی ہوئی ریڑھی پر ایک مریضہ لاتے دیکھا تو فوراً اپنی جگہ سے ہلا اور آگے بڑھ کر ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ اوئے، کدھر جا رہا ہے؟ یہ سبزی منڈی نہیں ہے، ہسپتال ہے، چلو نکلو یہاں سے۔ ریڑھی اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، سرکاری ہسپتال جاؤ، یہ جگہ تم جیسوں کے لیے نہیں ہے۔ گارڈ نے رونت اور حقارت سے کہا۔ راشد نے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے بولا، خدا کے لیے صاحب، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، میری بیوی مر رہی ہے، سرکاری ہسپتال بہت دور ہے، راستے میں دم توڑ دے گی، مجھے اندر جانے دو، میں تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں، میں تمہارے جوتے صاف کروں گا، بس ایک بار جانے دو۔ گارڈ نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی اور بولا، ارے ہٹ جاؤ یہاں سے، گندگی پھیلا رہے ہو۔ امیر مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مگر اسی وقت عائشہ نے در سے ایک دل خراش چیخ ماری جسے سن کر گیٹ کے پاس کھڑی ایک گاڑی کے مالک اور آس پاس کے لوگ متوجہ ہو گئے۔ گارڈ نے ہچکچاتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا اور کہا، جا اندر جا، مگر ریڑھی یہیں چھوڑ کر جانا پڑے گی، اور خبردار جو اندر شور مچایا۔ راشد نے عائشہ کو اپنی گود میں اٹھایا، اس کا وزن نہ ہونے کے برابر تھا، جیسے وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو۔ وہ بھاگتا ہوا ایمرجنسی وارڈ کی طرف گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، ٹھنڈی ہوا اور مہنگی دوائیوں کی مخصوص بو نے اس کا استقبال کیا۔ ہسپتال کا فرش آئینے کی طرح چمک رہا تھا جس پر راشد کے میلے اور کیچڑ بھرے پاؤں نشان چھوڑ رہے تھے۔ وہاں موجود نرسوں اور ڈاکٹروں نے اسے ایسے دیکھا جیسے کوئی نجس جانور مقدس مقام پر آ گیا ہو۔ راشد سیدھا ریسیپشن کاؤنٹر پر گیا اور وہاں بیٹھے کلرک سے پوچھا، بھائی صاحب ڈاکٹر کو بلائیں، ایمرجنسی ہے، میری بیوی بہت تکلیفوں میں ہے، وہ مر جائے گی، خدا کے لیے کسی کو بلائیں۔ کلرک نے کمپیوٹر سے نظریں ہٹا کر راشد کے حلیے کا جائزہ لیا اور انتہائی سپاٹ اور مشینی لہجے میں بولا، فائل بنوانی پڑے گی، علاج سے پہلے ایڈوانس جمع ہوتا ہے، 50,000 روپے جمع کرواؤ، تبھی ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے، یہ ہسپتال کا اصول ہے۔ راشد کے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا گیا ہو۔ اس نے کب کپاتے ہوئے کہا، 50,000؟ صاحب میرے پاس تو 50 روپے بھی نہیں ہیں، مگر ہاں میں وعدہ کرتا ہوں میں محنت مزدوری کر کے سب چکا دوں گا، میں یہیں جھاڑو لگا لوں گا، میں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بیچ دوں گا، آپ بس علاج شروع کریں، میری بیوی مر جائے گی۔ کلرک نے بیزاری سے کہا، یہاں ادھار نہیں چلتا بھائی، اور نہ ہی جذباتی ڈرامے چلتے ہیں،
یہ پرائیویٹ ہسپتال ہے، کوئی خیراتی ادارہ نہیں۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو سرکاری ہسپتال لے جاؤ، وہاں مفت علاج ہوتا ہے، یہاں ٹائم ضائع مت کرو۔ راشد نے کاؤنٹر کے شیشے پر ہاتھ مارا اور چیخا، چلایا، وہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ مر جائے گی۔ کیا تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ کیا پیسے کے بغیر انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں؟ اسی دوران پاس کھڑی دو نرسیں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ان کی آواز راشد کے کانوں میں پڑی۔ یہ کہہ رہی تھی، سنا ہے نیا ڈی سی عثمان حیدر بہت سخت ہے، شہر میں بھیس بدل کر ہسپتالوں کے چھاپے مار رہا ہے۔ کل بھی اس نے کلینک سیل کر دیا تھا جہاں ایکسپائر دوائیاں دی جا رہی تھیں۔ دوسری نرس نے ہنس کر کہا، ارے چھوڑو، ہمارے ڈاکٹر شہروز کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، وزیروں تک رسائی حاصل ہے، اور ویسے بھی ڈی سی او کو کیا پڑی ہے کہ اس طوفانی رات میں خوار ہوتا پھرے، وہ اپنے گرم بنگلے میں سو رہا ہوگا۔ یہ باتیں راشد کے لیے بے معنی تھیں۔ اس کے لیے ڈی سی او یا حکومت کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ راشد نے کلرک کے کاؤنٹر پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ وہاں موجود چند مریضوں کے دل پسج گئے، مگر سسٹم کا دل پتھر تھا۔ تبھی ایک نرس نے ترس کھا کر کہا کہ تم ڈاکٹر شہروز کے پاس جاؤ، وہی اس وقت انچارج ہیں، شاید وہ کوئی رعایت کر دیں۔ وہ اوپر والے آفس میں ہیں، اگر وہ لکھ دیں تو علاج شروع ہو جائے گا۔ راشد کے اندر امید کی ایک مہم سی کرن جاگی۔ اس نے عائشہ کو ایک اسٹریچر پر لٹایا جو وہیں خالی کھڑا تھا، اور اسے دھکیلتا ہوا لفٹ کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر شہروز کا آفس دوسری منزل پر تھا اور وہ اس ہسپتال کا سب سے مہنگا اور قابل سرجن مانا جاتا تھا، مگر اس کی قابلیت کے ساتھ ساتھ اس کا تکبر اور لالچ بھی مشہور تھا۔ راشد جب آفس کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر اس کی غربت کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ڈاکٹر شہروز اپنی قیمتی چمڑے کی کرسی پر نیم دراز تھا۔ اس کے سامنے گرم کافی کا مگ دھواں دے رہا تھا، اور وہ فون پر کسی ٹریول ایجنٹ سے بات کر رہا تھا۔ ہاں ہاں، مجھے سوئٹزرلینڈ کا پیکیج چاہیے، فرسٹ کلاس ٹکٹس ہونی چاہیے، اور ہوٹل 5 اسٹار ہو جس کا ویو پہاڑوں کی طرف ہو۔ پیسوں کی فکر مت کرو، جو مانگو گے ملے گا، بس انتظام بہترین ہونا چاہیے، میری فیملی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر شہروز نے قیمتی امپورٹڈ سوٹ پہن رکھا تھا، اور کلائی پر بندھی رولیکس گھڑی اس کی امارت کی گواہی دے رہی تھی۔ کمرے میں ہیٹر چل رہا تھا، اور باہر کی سردی اور تکلیف کا یہاں گزر ہی نہیں تھا۔ راشد کے اندر داخل ہوتے ہی ڈاکٹر نے ناگواری سے فون کاٹ دیا اور تیوری چڑھا کر بولا، تم کون ہو اور اندر کیسے گھس آئے؟ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ کیا باہر کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہے جو تم جیسے لوگوں کو روک سکے؟ راشد بھاگ کر ڈاکٹر صاحب کے قدموں میں گر گیا اور اس کے جوتے پکڑ کر روتے ہوئے بولا، ڈاکٹر صاحب مجھے معاف کر دیں، میں ایک غریب مزدور ہوں، نیچے میری بیوی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ دائی نے کہا ہے کہ کیس بگڑ گیا ہے، آپ مسیحا ہیں، آپ اسے بچا لیں۔ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، مگر میں قسم کھاتا ہوں میں ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گا، اپنا گردہ بیچ دوں گا، مگر آپ کا ایک ایک روپیہ پیسہ چکا دوں گا، بس میری عائشہ کو بچا لیں، اس کے پیٹ میں میرا بچہ ہے، 2 زندگیاں ہیں، ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا رحم کھائیں۔ ڈاکٹر شہروز نے انتہائی حقارت سے اپنے چمکدار جوتے راشد کے میلے ہاتھوں سے چھڑوائے اور کرسی پیچھے کھسکاتے ہوئے بولا، دیکھو بھائی صاحب، یہ جذباتی ڈرامے اور فلمی ڈائیلاگ یہاں مت بولو۔ روزانہ تم جیسے 100 لوگ آتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اگر ہم سب کا مفت علاج کرنے لگ جائیں تو یہ ہسپتال بند ہو جائے گا۔
بجلی کے بل تم دو گے یا سٹاف کی تنخواہیں تم دو گے؟ راشد نے گڑ گڑا کر کہا، ڈاکٹر صاحب وہ درد سے مر رہی ہے، ایک بار دیکھ تو لیں، شاید کوئی امید ہو، شاید بنا آپریشن کے کام ہو جائے۔ آپ کا ایک ہاتھ اس کی جان بچا سکتا ہے۔ ڈاکٹر شہروز نے بیزاری سے اپنی مہنگی گھڑی دیکھی اور پھر نرس کو انٹرکام پر بلایا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نیچے آیا جہاں عائشہ اسٹریچر پر پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے عائشہ کو ہاتھ لگائے بغیر اپنے رومال سے ناک ڈھانپ کر دیکھا، صرف دور سے اس کی فائل دیکھی جو ایمرجنسی ڈاکٹر نے بنائی تھی، اور پھر انتہائی سرد اور کاروباری لہجے میں فیصلہ سنایا۔ اس کی حالت بہت خراب ہے، نارمل ڈلیوری کا چانس ختم ہو چکا ہے۔ اگر ابھی آپریشن نہ کیا گیا تو زہر پھیل جائے گا اور اس کے لیے 2 لاکھ روپے جمع کروانے ہوں گے۔ ابھی اسی وقت یہ ہسپتال کی پالیسی ہے۔ راشد کا دل بند ہونے لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے چیخا چل کر کہا، 2 لاکھ روپے؟ ڈاکٹر صاحب، میں تو 2000 بھی مشکل سے کما پاتا ہوں، میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گا؟ آپ علاج شروع کریں، میں کہیں سے مانگ کر لاؤں گا، چوری کر کے لاؤں گا، مگر لا دوں گا۔ ڈاکٹر شہروز نے کندھے اچکائے اور بے رحمی سے بولا، یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو اسے فوراً یہاں سے لے جاؤ۔ ہم یہاں لاشیں ٹھکانے لگانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، اور نہ ہی ہم نے یتیم خانہ کھول رکھا ہے۔ آپریشن کے بغیر یہ نہیں بچے گی، اور آپریشن مفت میں نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ بحث کریں۔ راشد نے ڈاکٹر کا کوٹ پکڑنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے آپ کے گھر میں بھی اولاد ہوگی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، اس کی سانسیں گنی جا چکی ہیں۔ ڈاکٹر شہروز نے غصے سے راشد کا ہاتھ جھٹکا جیسے اس پر کوئی گندگی لگ گئی ہو، اور سیکیورٹی گارڈز کو آواز دی، نکالو اسے یہاں سے، یہ ہسپتال کا ماحول خراب کر رہا ہے اور دوسرے مریضوں کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ 2 مضبوط اور وردی پوش گارڈز آگے بڑھے۔ انہوں نے راشد کو کالر سے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ راشد چیختا رہا، روتا رہا، واسطے دیتا رہا، مجھے مت نکالو، وہ مر جائے گی، ظالموں، خدا کا خوف کرو۔ مگر ڈاکٹر شہروز منہ پھیر کر واپس اپنی کافی پینے اور اپنی چھٹیوں کا پلان بنانے چلا گیا۔ اس کے لیے ایک معمول کا واقعہ تھا، ایک غریب کی موت اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ گارڈز نے راشد اور اس کی بیوی کے اسٹریچر کو دھکیلتے ہوئے ہسپتال کے گیٹ سے باہر کیچڑ میں نکال دیا اور لوہے کا بھاری دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ ہسپتال کے 2 ہیکل شیشے کے دروازے جب راشد کی پشت پر بند ہوئے تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے اور زندگی کے درمیان ایک فولادی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ باہر کا منظر قیامت خیز تھا، آسمان سے گرتی ہوئی بارش کی موٹی بوندیں اب پانی نہیں بلکہ پگھلا ہوا سیسا لگ رہی تھی جو اس کے وجود کو چھلنی کر رہی تھی۔ ہسپتال کی چکا چوند روشنیوں اور ایئر کنڈیشن ماحول کے برعکس باہر فٹ پاتھ پر موت کا سا سناٹا اور گھپ اندھیرا تھا، جہاں صرف طوفانی ہواؤں کا شور تھا۔ راشد نے اپنی تڑپتی ہوئی بیوی عائشہ کو، جو اب نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی، دوبارہ اسی ٹوٹی ہوئی لکڑی کی ریڑھی پر لٹایا جو بارش کے پانی سے شرابور ہو چکی تھی۔ عائشہ کی کراہیں اب مدھم سسکیوں میں بدل چکی تھی، جو راشد کے لیے چیخوں سے زیادہ خوفناک تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ خاموشی موت کی آہٹ ہے۔ اس نے اپنی گیلی قمیض نچوڑ دی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکایت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا گہرا خالی پن تھا جو سب کچھ ہار جانے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اس نے ہسپتال کی بلند و بالا عمارت کی روشن کھڑکیوں کی طرف دیکھ کر ایک انتہائی تلخ جملہ کہا کہ یہ عمارتیں اونچی ہیں مالک، مگر یہاں بسنے والوں کے ظرف کتنے چھوٹے ہیں۔ میں نے پتھروں سے
کے بتوں سے امید لگائی تھی، مگر میں بھول گیا تھا کہ پتھر پوجے تو جا سکتے ہیں مگر پگھل نہیں سکتے۔ راشد نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ریڑھی کے ہتھے تھامے اور اس کے پاؤں کیچڑ میں دھنس رہے تھے، اور اسے لگا کہ اب وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ وہ ریڑھی کو گھسیٹتا ہوا اندھیرے کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ فٹ پاتھ کے ایک کونے سے ایک بھاری اور کھانستی ہوئی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ ایک ایسی آواز جس میں طوفان کا شور دبانے کی طاقت تھی۔ اوئے مسافر، کس سے بھاگ رہا ہے؟ زندگی سے یا اس سوداگر سے جو اندر بیٹھا ہے؟ راشد نے چونک کر اس آواز کی سمت دیکھا جہاں اسپتال کی باؤنڈری وال کے ساتھ گھپ اندھیرے میں کیچڑ اور گندگی کے درمیان ایک بوڑھا فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر ایک بوسیدہ اور تار تار کمبل تھا جس کے ریشے نکلے ہوئے تھے، اور اس کے سامنے ایک سٹیل کا پچکا ہوا لوٹا اور ایک سوکھی ہوئی کالی روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا۔ بظاہر وہ ایک معمولی اور لاچار بھکاری تھا، مگر جب آسمان پر بجلی کڑکی اور روشنی کا ایک کوندا لبکا تو راشد نے اس فقیر کی آنکھیں دیکھی۔ وہ عام آنکھیں نہیں تھیں، ان میں ایک ایسی گہرائی، ایک ایسی تیزی اور ایک ایسا جلال تھا جیسے کوئی باز اپنے شکار کو بلندی سے دیکھ رہا ہو۔ وہ آنکھیں راشد کی روح تک اترتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ راشد کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ وہ غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں گرجا، بابا، میرا راستہ چھوڑ دو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو خود اپنی دنیا لٹا کر آ رہا ہوں، میں خود بھکاری بن چکا ہوں۔ فقیر نے ایک پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی آواز میں گرج اور ٹھہراؤ کا ایک عجیب و غریب امتزاج تھا۔ دینے والا تو وہ اوپر بیٹھا ہے پگلے، انسان کی کیا اوقات کہ وہ کسی کو کچھ دے یا کسی سے کچھ چھینے۔ میں تجھ سے مانگ نہیں رہا، تجھے دینے کے لیے بلایا ہے۔ ادھر آ، اپنی اس سواری کو میرے پاس لا۔ ڈر مت، میں تیرا کچھ بھی نہیں چراؤں گا، کیونکہ تیرے پاس بچا ہی کیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جیسے کسی غیبی طاقت نے اس کے پاؤں باندھ دیے۔ راشد ریڑھی کو گھسیٹتا ہوا فقیر کے قریب لے گیا۔ فقیر نے عائشہ کی طرف دیکھا جو درد سے دوہری ہو رہی تھی، جس کا چہرہ موت کی زردی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، ان سفید کوٹ والوں نے تجھے ڈرایا ہے نا؟ کہا ہے نا کہ آپریشن ہوگا، کہا ہے کہ لاکھوں روپے لگیں گے ورنہ یہ مر جائے گی۔ راشد وہیں کیچڑ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس کا سارا غصہ آنسوؤں کے سیلاب میں بہہ گیا۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، ہاں بابا، وہ کہتے ہیں یہ مر جائے گی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اپنی جان بیچ دوں، اپنا خون بیچ دوں، تب بھی میں ان کی فیسیں نہیں بھر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپریشن کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں۔ فقیر نے ایک طنزیہ اور بے باک ہنسی ہنسی اور ہسپتال کی عمارت کی طرف اشارہ کر کے بولا، وہ مسیحا نہیں ہیں، کسائی ہیں، وہ نبض نہیں ٹٹولتے، جیبیں ٹٹولتے ہیں۔ تیری بیوی کو موت نہیں مار رہی، اسے خوف مار رہا ہے جو ان سوداگروں نے اس کے دل و دماغ میں بٹھایا ہے۔ قدرت کے کاموں میں جب انسان مداخلت کرتا ہے تو صرف بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر فقیر نے اپنے سامنے پڑی وہ سوکھی اور سخت روٹی اٹھائی جسے شاید کئی دن سے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس نے اسے پانی کے گلاس میں ڈبویا تاکہ وہ نرم ہو جائے، اور پھر اپنے میلے اور کھردرے ہاتھوں سے اس کا ایک ٹکڑا توڑ کر راشد کی طرف بڑھایا اور انتہائی پر یقین لہجے میں کہا، یہ لے، اسے اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دے، یہ اللہ تعالیٰ کا لنگر ہے، اس میں وہ شفا ہے جو ان کی لاکھوں کی مشینوں میں بھی نہیں۔ یہ روٹی نہیں ہے، یہ یقین کا نوالہ ہے، کھلا دے اسے۔ راشد ہچکچایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی عقل نے اسے روکا کہ یہ حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ پاگل پن ہے۔ ایک میلے فقیر کی
جھوٹی روٹی ایک مرتی عورت کو کیسے بچا سکتی ہے؟ مگر پھر اس نے عائشہ کا زرد چہرہ دیکھا اور سوچا، اب کھونے کو بچا ہی کیا ہے؟ اندر والوں نے تو جواب دے دیا ہے، شاید اسی دیوانے کی بات میں کوئی حکمت ہو۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ گیلا اور ٹھنڈا نوالا لیا اور عائشہ کے خشک ہونٹوں سے لگا دیا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ اے مالک، اگر اس روٹی میں شفا ہے تو عطا کر دے۔ میں نے عائشہ سے کہا، اس نے، کہ کھا لے عائشہ، شاید اسی میں کوئی معجزہ ہو، کھا لے میرے واسطے۔ عائشہ نے بمشکل وہ نوالا حلق سے اتارا۔ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا، بارش مسلسل برس رہی تھی اور راشد سانس روکے کسی انہونی کا منتظر تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وقت تھم گیا ہے۔ 1 منٹ گزرا، پھر دوسرا، اور پھر وہ ہوا جسے دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ عائشہ کے تنے ہوئے پھٹے ڈھیلے پڑنے لگے، اس کے ماتھے کی شکنیں غائب ہونے لگیں۔ وہ درد جو اسے موت کی وادیوں کی طرف دھکیل رہا تھا اچانک تھم گیا۔ دراصل ڈاکٹر شہروز نے جھوٹ بولا تھا، کوئی پیچیدگی نہیں تھی، صرف وقت قریب تھا اور ڈاکٹر اسے آپریشن کا کیس بنا کر پیسے بٹورنا چاہتا تھا۔ فقیر کی روٹی میں شاید کوئی دیسی طاقت کی دوا تھی جو اس نے پانی میں ملا کر رکھی تھی، یا شاید یہ صرف یقین کی طاقت تھی جس نے عائشہ کے خوف کو ختم کر دیا اور اس کے اعصاب کو پرسکون کر دیا۔ قدرت نے اپنا کھیل دکھایا اسی فٹ پاتھ پر، کھلے آسمان تلے، بارش کے شور اور اندھیرے میں زندگی کی پہلی چیخ گونجی، واں واں۔ بچے کے رونے کی آواز نے رات کے سناٹے اور بارش کے شور کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ آواز موت کے منہ پر زندگی کا ایک تمانچہ تھی۔ راشد دیوانہ وار ہنسا اور پھر رو پڑا۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے دیکھا کہ ریڑھی پر ایک ننھا سا وجود ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ عائشہ کمزور تھی مگر زندہ تھی، اور اس کے چہرے پر ممتا کا وہ نور تھا جو چاندنی سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ راشد نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور بارش کے پانی میں اسے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے چلایا، تو جیت گیا مالک، تیری قدرت جیت گئی اور انسان کا غرور ہار گیا۔ تو نے میرے یقین کی لاج رکھ لی۔ راشد نے جلدی سے اپنی گیلی قمیض اتاری اور ٹھٹھرتے ہوئے بچے کو اس میں لپیٹ لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس فقیر کے پاؤں دھو کر پیے۔ وہ تیزی سے مڑا تاکہ اس بزرگ کا شکریہ ادا کر سکے، اس کے گھٹنے چھو سکے، اس سے پوچھ سکے کہ بابا تم کون ہو؟ بابا جی، آپ نے تو کمال کر دیا۔ آپ نے؟ اس کے لفظ حلق میں اٹک کے وہ جگہ خالی تھی۔ وہاں نہ فقیر تھا، نہ کمبل، اور نہ ہی وہ سوکھی روٹی۔ وہاں صرف بارش کا پانی کھڑا تھا اور وہ اسٹیل کا گلاس پڑا تھا جو ہوا سے لڑک رہا تھا، اور ایک عجیب سی خوشبو وہاں کی فضا میں رچی بسی تھی۔ راشد بوکھلا سا گیا۔ وہ سڑک کے درمیان بھاگا، ادھر ادھر دیکھا، دور تک سڑک سنسان تھی سوائے اسٹریٹ لائٹس کے، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو یہیں تھے۔ بابا جی، کہاں چلے گئے آپ؟ وہ واپس ریڑھی کے پاس آیا۔ عائشہ بچے کو سینے سے لگائے ہوئی تھی۔ راشد بچے کو چومنے کے لیے جھکا تو اس کی نظر بچے کے پاس ایک سفید کاغذ پر پڑی جو شاید فقیر نے بچے کو لپیٹتے وقت یا غائب ہونے سے پہلے وہاں رکھ دیا تھا۔ راشد نے وہ کاغذ اٹھایا۔ وہ ہسپتال کی ہی ایک پرچی کی الٹی سائڈ تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں راشد نے وہ تحریر پڑھی۔ الفاظ راشد کے دل و دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح لگے اور اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس پر لکھا تھا، راشد بیٹے، گھبرانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی ہے۔ میں نے تمہاری بیوی کو اسی وقت دیکھ لیا تھا جب تم اسے لا رہے تھے۔ مجھے تجربہ ہے کہ ایک نارمل کیس تھا یہ، مگر اس ظالم ڈاکٹر نے تمہیں نچوڑنے کے لیے آپریشن کا جھوٹ بولا۔ میں نے جو تمہیں روٹی دی تھی وہ صرف اور صرف تمہارا اور تمہاری بیوی کا حوصلہ بڑھانے کا ایک بہانہ تھا، اور اس پانی میں ایک ایسی دیسی دوا تھی۔ شفا اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اب یہ پرچی لے کر سیدھا اندر جاؤ
اور اس فرعون کے منہ پر مارو، اسے بتاؤ کہ اس کی بادشاہت ختم ہو گئی ہے۔ ڈرنا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور باہر پولیس گیٹ پر پہنچ چکی ہے۔ نیچے دستخط تھے، عثمان حیدر، ڈی سی او۔ راشد کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ تو وہ فقیر، وہ لاچار بوڑھا دراصل اس شہر کا حاکم تھا۔ وہ بھیس بدل کر اپنی رعایا کا خیال اور حال دیکھنے کے لیے نکلا، اور ان سفید پوش بھیڑیوں کا شکار کر رہا تھا۔ راشد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو اس نے فقیر سمجھا وہی اس کا مسیحا نکلا۔ راشد کے اندر کا خوف ختم ہو گیا اور ایک شیر جاگ اٹھا۔ اس نے مٹھی میں وہ پرچی بھینچی۔ اب اس کی چال میں تھکاوٹ نہیں تھی، بلکہ انتقام کی طاقت تھی۔ وہ ہسپتال کے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ گارڈ نے اسے روکنا چاہا۔ اوئے، تو پھر آ گیا۔ مگر راشد نے اسے ہاتھ کے ایک اشارے سے ایسا جھٹکا جیسے وہ تنکا ہو، اور گرج کر بولا، ہٹ جاؤ راستے سے، ورنہ آج میں بھول جاؤں گا کہ تم وردی میں ہو۔ وہ بھیگا ہوا ننگے بدن سیدھا ڈاکٹر شہروز کے آفس کی طرف بھاگا۔ وہ لفٹ کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سیڑھیاں پھلانگی اور دوسری منزل پر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر شہروز، جو ابھی تک اپنی کرسی پر بیٹھا کافی کی چسکیاں لے رہا تھا اور اپنے غیر ملکی دورے کے خواب دیکھ رہا تھا، راشد کو دیکھ کر غصے سے کھڑا ہو گیا۔ تم پھر اندر آ گئے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ گارڈز کہاں مر گئے سب؟ اس پاگل کو باہر پھینکو۔ راشد نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ڈاکٹر کی میز پر زور سے مکہ مارا۔ کافی کا مگ گر کر چکنا چور ہو گیا اور کافی سفید فرش پر پھیل گئی۔ شور مت مچاؤ ڈاکٹر، اب یہاں تمہارا حکم نہیں، میرا فیصلہ چلے گا۔ ڈاکٹر شہروز نے اسے پاگل سمجھا اور فون اٹھانے لگا۔ میں ابھی فون پولیس کو لگاتا ہوں۔ تم جانتے نہیں ہو تم نے کس سے پنگا لیا ہے، راشد نے ایک زہریلی اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پولیس آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن مجھے نکالنے کے لیے نہیں، تمہیں لے جانے کے لیے۔ راشد نے وہ پرچی نکالی اور ڈاکٹر کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ کہ تم نے کہا تھا کہ پیسے نہیں ہیں تو لاش لے جاؤ۔ میں زندگی لے کر آیا ہوں، میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے اسی فٹ پاتھ پر تمہارے لاکھوں روپے کے آپریشن کے بغیر۔ اور یہ پیغام اس فقیر نے بھیجا ہے جسے تم نے نظر انداز کر دیا تھا اور جسے تم نے اپنے ہسپتال کے باہر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ ڈاکٹر نے جھپٹ کر پرچی چھینی۔ جیسے جیسے اس کی نظریں تحریر پر دوڑیں، اس کے چہرے کا رنگ سرخ سے سفید اور پھر سفید سے زرد ہو گیا۔ اس کے ہاتھ ایسے کانپنے لگے جیسے اسے فالج ہو گیا ہوں۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ ڈی سی او اس کے خشک حلق سے بامشکل نکلا۔ اسی لمحے ہسپتال کے کوریڈور میں بھاری بوٹوں کی آوازیں گونجی۔ دروازہ کھلا اور پولیس انسپکٹر، اسسٹنٹ کمشنر اور میڈیا کے لوگ کیمروں سمیت اندر داخل ہو گئے۔ کیمروں کی فلیش لائٹس نے ڈاکٹر شہروز کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ پولیس افسر نے آگے بڑھ کر راشد کو سیلوٹ کیا اور پھر ڈاکٹر کی طرف مڑ کر کڑک دار لہجے میں بولا، کہا، ڈاکٹر شہروز، آپ کو میڈیکل نیگلیجنس، فراڈ اور انسانی جانوں سے کھیلنے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ڈی سی او صاحب نے آپ کے جیلی آپریشنز کا ریکارڈ ثبوت کے طور پر بھیجا ہے۔ ہتھ کڑی کی ٹھنڈی دھات نے ڈاکٹر کی کلائیوں کو جکڑ لیا۔ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے خود کو خدا سمجھ رہا تھا، اب ایک معمولی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی ساری اکڑ، ساری دھن دولت اور سارا غرور اس ایک لمحے میں مٹی میں مل گیا۔ راشد اس کے قریب گیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور وہ آخری جملہ کہا جو وہاں موجود ہر شخص کے دل پر نقش ہو گیا، ڈاکٹر صاحب، تم نے ہسپتال تو بہت بڑا بنا لیا مگر دل ویران رکھا۔ تم نے سمجھا کہ زندگی تمہاری دوائیوں کی محتاج نہیں ہے۔ نہیں، زندگی صرف اللہ کے کن کی محتاج ہے۔
تم نے آج ایک سوکھی روٹی سے شکست کھائی ہے، یاد رکھنا کفن میں جیب نہیں ہوتی اور ظلم کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ تم نے میرا مذاق اڑایا تھا، لیکن آج قدرت تم پر ہنس رہی ہے۔ ڈاکٹر کو پولیس گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ راشد نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، بارش تھم چکی تھی اور بادلوں کی اوٹ سے ایک تارا چمک رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ مسیحا وہ نہیں ہوتا جو گردن میں اسٹیتھوسکوپ لٹکا کر دکان سجاتا ہے، بلکہ مسیحا وہ ہوتا ہے جو درد دل رکھتا ہے، چاہے وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ایک فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ راشد نے دل میں اس غیبی فرشتے کا شکریہ ادا کیا اور اپنے بچے کے پاس لوٹ گیا، اس یقین کے ساتھ کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو آسمان والا اپنے بندوں کے لیے وہ دروازہ کھولتا ہے جس کی چابی صرف یقین اور صبر کے پاس ہوتی ہے۔ اور اس رات فٹ پاتھ پر جنم لینے والے اس بچے کا نام راشد نے عثمان سوچ لیا تھا، تاکہ وہ ساری عمر اسی محسن کو یاد رکھ سکے جس نے ایک سوکھی روٹی سے اس کی دنیا آباد کر دی تھی۔ پولیس ڈاکٹر شہروز کو ہتھ کڑیاں لگا کر لے کر جا رہی تھی اور میڈیا کے نمائندے اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر رہے تھے، مگر راشد کے کانوں میں اب کوئی شور شرابہ نہیں تھا۔ وہاں صرف ایک گہرا سکون تھا جو طوفان گزر جانے کے بعد سمندر کی لہروں میں ہوتا ہے۔ راشد وہیں ڈاکٹر کے آفس کی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر جھانک رہا تھا، جہاں بارش تھم چکی تھی اور سیاہ بادلوں کا سینہ چیر کر ایک ننھی سی کرن نمودار ہوئی تھی، جو سیدھی اسی فٹ پاتھ پر پڑ رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے موت اور زندگی کا رقص جاری تھا۔ راشد نے گہری سانسیں لیں اور اس کے دل میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا کہ بے شک میرا رب کتنا عظیم ہے، وہ جہاں فرعون پیدا کرتا ہے وہاں موسیٰ کا انتظام بھی کر دیتا ہے، جہاں نمرود کی آگ ہوتی ہے وہیں گلزار بھی کھلتے ہیں، اور جہاں ڈاکٹر شہروز جیسی برائیاں جنم لیتی ہیں وہیں عثمان حیدر جیسی اچھائی کی شمع بھی روشن کر دی جاتی ہے۔ یہ کائنات اسی تضاد کا نام ہے اور اللہ اپنے بندوں کو اسی طرح آزماتا ہے۔ آج کی رات صرف راشد کی آزمائش نہیں تھی بلکہ ڈاکٹر شہروز کی بھی آزمائش تھی۔ راشد کو غربت دے کر آزما لیا گیا تھا اور ڈاکٹر کو دولت اور اختیار دے کر آزمایا گیا۔ راشد صبر اور یقین کی کشتی میں بیٹھ کر پار اتر گیا، جبکہ ڈاکٹر شہروز اپنے تکبر کے جہاز سمیت غرق ہو گیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔